اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھیں۔ وفات بصرہ میں 110 ہجری میں آپ کی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف رضاعت میسر آیا۔ تقریباً تمام سلاسل طریقت آپ ہی کے ذریعے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ بلا اور مصیبت میں صبر کیا جائے، دوسرے یہ کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے صبر کیا جائے۔ یہ صبر نہ دوزخ کے ڈر سے ہو اور نہ بہشت کی خواہش میں، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کی صحت کی علامت یہی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچا کرو، وہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ لوگوں نے آپ سے کثرت گریہ کا سبب دریافت کیا، کہا کہ آپ خود صاحب تقویٰ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کے خیال سے میں روتا ہوں جس دن اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ مجھے فرما دے اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تیری ساری اطاعت اور عبادات کو رد کرتے ہیں، جا ہماری بارگاہ میں تیری کوئی وقت نہیں۔ اس خوف سے میرا دل لرزا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کے چند قطرے پرنالے سے بہہ کر نیچے ٹپک پڑے اور باہر ایک گزرتے ہوئے شخص پر پڑے۔ اس نے پوچھا یہ پانی کیسا ہے؟ آپ نے آواز دی کپڑے دھو لینا، ایک بڑے سیاہ کار کے ناپاک آنسو ہیں۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ لوگوں کی تباہی مردہ دلی میں ہے، اور مردہ دلی سے مراد دلوں کا دنیا کی طرف راغب ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے عشق الہی میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے، مگر تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان بھی تصور نہ کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو برق رفتار گھوڑوں پر سوار آئے اور چلے گئے، اور ہم ایسے زخم خورا خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کتا بہتر ہے یا آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر عذاب سے چھٹکارا مل گیا تو میں بہتر ہوں ورنہ کتا۔ کسی نے آپ سے حال دریافت کیا تو فرمایا ان کا حال کیا پوچھتے ہو جو دریا میں ہوں اور شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہے ہوں۔ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ فرمانے لگے حیرت ہے کہ تم ہنسی مذاق میں مگن ہو اور تمہیں اپنے حال کی خبر ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے حال کی خبر ہو جائے تو رونے سے فرصت ہی نہ ملے۔ خشیت الہی میں ان کا اپنا یہ حال تھا کہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کر آ رہے ہیں، اور دوزخ کا ذکر سنتے یا کرتے تو یوں لگتا تھا شاید دوزخ انہی کے لیے بنائی گئی ہو۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے مکہ معظمہ میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہائی دیکھی۔ آپ اپنے کمرے میں تنہا قبلہ رخ ایک عجیب عالم میں رو رو کر کہہ رہے تھے ابن آدم تو نیست تھا، ہست کیا گیا، تو نے مانگا تجھ کو دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کر دیا۔ افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے اور یہی کلمات دہراتے۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہم واپس لوٹ آئے، ہم سمجھ گئے کہ اس وقت شیخ کسی اور عالم میں ہیں۔ آپ فرماتے تھے جو وسوسے دل میں پیدا ہوں اور نکل جائیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان کے ازالے کے لیے ذکر الہی اور تلاوت سے مدد لینی چاہیے، اور جو وسوسے دل میں پیدا ہو کر قائم ہو جائیں وہ نفس کی جانب سے ہیں۔ ہمیں انہیں دور کرنے کے لیے کثرت نماز و روزہ اور ریاضت و مجاہدہ سے مدد لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنے سے اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا توبہ میں کثرت کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ذکر و فکر کی جگہوں میں لے جایا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دنیا کا طالب ہو مگر اسے آخرت بھی ساتھ مل گئی ہو، لیکن اس کے برعکس جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی خود مل جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے نفس پر عتاب کرتے اور اسے جھڑک کر کہتے کہ تو باتیں تو پرہیزگاروں، اطاعت گزاروں اور عابدوں جیسی کرتا ہے، مگر تیرے افعال فاسقوں، منافقوں اور ریاکاروں جیسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی یہ سزا ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بد نصیب وہ عالم ہوگا جس کے علم پر لوگ تو عمل کریں گے مگر وہ خود اس پر عامل نہ ہوگا۔ آپ کی مجلس ذکر ہوتی ہے اور اپنے احباب اور مریدین کے ساتھ خلوت نشینی فرماتے، آیات قرآنی سن کر شدت غم سے زار و قطار روتے، لب ہنسی سے نا آشنا رہتے۔ آپ نے فرمایا محب ہمیشہ مست و بے خود ہوتا ہے، اسے دیدار محبوب کے سوا کسی چیز سے افاقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی اطاعت میں قائم ہو تم اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرو، کیونکہ جو شخص صالحین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر خاص اپنا فضل و کرم نازل فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ جو ٹاپک آج کا تھا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور ہاں بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.